خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے نمبر سسٹم کی گتھی سلجھانے والے ہیں جو کمپیوٹر کی دنیا کے بالکل شروع میں بہت اہم تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آکٹل نمبر سسٹم کی۔ ہم سب جو گنتی کرتے ہیں نا، وہ ہے بیس 10 یا ڈیسیمل سسٹم۔ یہ ہمیں بالکل قدرتی لگتا ہے نا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ گنتی کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہماری گنتی میں 8 اور 9 کے ہندسے ہوتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا؟ گنتی کیسے ہوتی؟ بس یہی سوال آکٹل سسٹم کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم ان سبھی پہلوؤں پر بات کریں گے تاکہ یہ پورا کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے۔ آکٹل سسٹم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ہی ڈیسیمل سسٹم کو ذرا ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے سسٹم کو بیس 10 کہتے ہیں کیونکہ اس میں 10 ہندسے ہیں اور ہر ہندسے کی قیمت اس کی جگہ پر منحصر ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم 123 لکھتے ہیں تو اس کا اصل مطلب ہے 1 ضرب 100 جمع 2 ضرب 10 جمع 3 ضرب 1۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آکٹل سسٹم کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تصور کریں کہ ہمارے پاس گننے کے لیے 10 کے بجائے صرف 8 انگلیاں ہیں۔ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ ڈیسیمل میں 10 ہندسے ہیں، 0 سے 9 تک، لیکن آکٹل کی دنیا میں 8 اور 9 کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہاں صرف 0 سے لے کر 7 تک کے ہندسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آکٹل میں گنتی ہوتی کیسے ہے؟ یہ بالکل ڈیسیمل جیسی ہی ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ ہمارے ہندسے ختم نہ ہو جائیں۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ 6 کا مطلب 6 ہے، 7 کا مطلب 7 ہے، لیکن 7 کے بعد کیا آتا ہے؟ چونکہ آکٹل میں 8 کا ہندسہ ہے ہی نہیں، تو سسٹم 7 کے بعد سیدھا 10 پر چلا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ڈیسیمل میں 9 کے بعد 10 پر جاتے ہیں۔ مطلب ہمارا جو ڈیسیمل 8 ہے وہ آکٹل میں 1 0 یعنی 10 بن جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آکٹل کا اصل جادو سامنے آتا ہے۔ چلیے اب اس کے عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان دو الگ الگ دنیاؤں کے بیچ نمبرز کو بدلنا کوئی مشکل حساب کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے جیسا ہے۔ آئیے پہلے آکٹل سے ہماری اپنی جانی پہچانی زبان یعنی ڈیسیمل میں ترجمہ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اس کے صرف 3 آسان سے مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر آکٹل 144 کو لیتے ہیں۔ پہلا ہندسہ 1 8 کی دوسری طاقت کی جگہ پر ہے، تو یہ ہوا 64۔ دوسرا 4 8 کی پہلی طاقت کی جگہ پر، مطلب 32، اور آخری 4 8 کی 0 طاقت کی جگہ پر ہے، یعنی 4۔ اب ان سب کو جمع کر لیں، 64 جمع 32 جمع 4، اور جواب آیا 100۔ اب اسی عمل کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں، یعنی ڈیسیمل سے آکٹل میں کیسے جائیں۔ اس کے لیے ہمیں تقسیم کا طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ ہم اپنا وہی ڈیسیمل 100 لیتے ہیں، اسے 8 سے تقسیم کریں، جواب آئے گا 12 اور باقی بچیں گے 4۔ پھر 12 کو 8 سے تقسیم کریں، جواب آئے گا 1 اور باقی پھر سے 4 بچیں گے۔ آخر میں 1 کو 8 سے تقسیم کریں، جواب ہوگا 0 اور باقی بچے گا 1۔ اب سب سے اہم نقطہ، جو باقی بچنے والے نمبر ہیں انہیں نیچے سے اوپر کی طرف پڑھنا ہے، یعنی 1 4 4، اور یہ نیچے بن گیا ہمارا آکٹل 144۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ آج کے دور میں آکٹل کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ اس کا جواب ہمیں کمپیوٹنگ کے ابتدائی دنوں میں ملتا ہے۔ دیکھیے، کمپیوٹر صرف بائنری زبان میں سوچتے ہیں، یعنی 0 اور 1۔ انسانوں کے لیے بائنری کے لمبے لمبے نمبرز کو پڑھنا اور سمجھنا تقریباً ناممکن تھا، تو آکٹل نے اس کا ایک بہت شاندار حل پیش کیا۔ اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک آکٹل کا ہندسہ ٹھیک 3 بائنری ہندسوں کے برابر ہوتا ہے، جیسے آکٹل کا 7 بائنری میں 1 1 1 ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے پروگرامرز ایک بہت لمبے بائنری نمبر کو لکھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا آکٹل نمبر استعمال کر سکتے تھے۔ اور یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کبھی لائنکس یا میک آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا ہے تو شاید chmod 755 جیسی کمانڈ دیکھی ہوں۔ جی ہاں، وہ آکٹل ہی ہے۔ یہ آج بھی پروگرامنگ اور کمپیوٹر سائنس کی تعلیم میں ایک بنیادی تصور سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آکٹل ایک بیس 8 سسٹم ہے جو کمپیوٹر کی بائنری زبان اور انسانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے پڑھ اور لکھ سکیں۔ ہم نے بیس 10 اور بیس 8 کو تو دیکھ لیا،
لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اور کون کون سے ایسے خفیہ نمبر سسٹمز ہیں جو خاموشی سے ہماری اس ڈیجیٹل دنیا کو چلا رہے ہیں؟